آج ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا موضوع ہے کہ ہائے ہماری سادگی۔ واقعی اگر دیکھا جائے تو عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزر گیا لوگوں میں عقل اور شعور بڑھتا گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ سادہ، یعنی جیسے نائیو کہتے ہیں، وہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن ہم جان بوجھ کر جو ہے وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگے ہیں۔ دراصل غور سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ابھی پچھلے دنوں میں ایک بہت ہی پیارے جو ہے وہ رائٹر ہیں خالد صاحب، ان کے میں کچھ مضامین پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد میرا تعارف ہوا سر جان گلب سے۔ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے حوالے سے بھی آج ہی کی اس 10-12 منٹ کی گفتگو میں کہ دنیا میں ہمیشہ حکومتیں جو کی گئی ہیں اس میں 3 عوامل کار فرما رہے ہیں ہمیشہ۔ اس میں ایک تھا سیاسی، دوسرا رہا ہے سرمایہ دار، اور تیسرا رہا ہے مذہبی، یعنی سیکٹیرینزم جسے فرقہ واریت کہا جاتا ہے، کیپٹلزم، اور یا پھر پولیٹیشنز۔ اگر ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے اس میں بھی یہ 3 عوامل تھے۔ سیاسی طور پر جس نے اپنی حکومت قائم کر کے یہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، فرعون تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی وہاں پر جو ٹیمپل تھے، جو ان کے مذہبی عبادت گاہیں تھی، ان کا جو انچارج تھا وہ تھا حمان، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ اور اس کے بعد جو سرمایہ داری میں نام تھا وہ قارون کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں جو ہے وہ اونٹوں پر لاد کر لے کے جاتے تھے لوگ۔ تو یہ 3 عوامل جو تھے یہ اس دور میں بھی تھے۔ پھر کچھ ہزار سال گزرنے کے بعد اگر ہم دیکھیں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آیا اس میں بھی یہ 3 عوامل ہمیں نظر آتے ہیں۔ سیاست میں ابو جہل نظر آتا ہے ہمیں، جو خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان سب کی جو نگہبانی تھی، جو انچارج تھا وہ تھا ابو لہب، اور جو سرمایہ دار جو تھے اس میں ابو سفیان، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ سرمایہ داری، سیاست اور یہ مذہبی، یہ 3 لوگ جو ہے یہ گروہ حکومت کرتے ہیں۔ اب آج کا جو دور ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں سیکٹیرینزم یعنی فرقہ واریت اپنے عروج پر ہے اور حکومت کر رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو سرمایہ دار ہیں ان کے چہرے بدل گئے ہیں، اب ہمیں وہ قارون تو نظر نہیں آتا لیکن اس کی دوسری صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیز ہیں، بڑے بڑے ملٹی نیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ایک طرح سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار دھیرے دھیرے بند ہو رہے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ بڑے ان سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ سیاستدان جو ہیں وہ بھی آپ کے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ تو حالات یعنی دنیا بدلتی جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ 3 مختلف جو عوامل ہیں یہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں؟ تو جواب ہے ہاں، لیکن کیا یہ ہمیں جسمانی طور پر کنٹرول کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، یہ ہمیں دراصل روحانی طور پر کنٹرول کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر جسمانی طور پر آدمی چاہے کتنا ہی مضبوط ہو، پہلوان ہو، صحت مند ہو، لیکن اسے پھر بھی کنٹرول کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کوئی روحانی طور پر طاقتور ہے تو اسے کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور روحانی طور پر انسانوں کو یہ کچلنے کی کوشش میں مصروف ہے تاکہ انہیں مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے۔ اب ایک نام جو میں نے آپ سے کہا تھا جو میرے ذہن سے گزرا، میری نظر سے گزرا تاریخ میں، سر جان گلب، یہ 19ویں صدی کا ایک سولجر ہے، سپاہی ہے برطانوی، جو کہ عراق میں کافی عرصے رہا ایک خاص ڈیوٹی پر، اور اس کے بعد جارڈن میں اس نے کئی سال گزارے۔ اس نے بہت ساری کتابیں لکھی، اسکالری بکس لکھی ہیں، اس نے تقریباً 20 سے زیادہ کتابیں ہوگی، اور اس میں ایک کتاب اس کی تھی The Fate of Empire and Its Survival کے نام سے، یعنی قوموں کی
تاریخ پہ اس نے لکھا تھا عروج و زوال اور مختلف جو قومیں تھیں کہ قومیں بنتی ہیں اور پھر بعد میں وہ مٹ جاتی ہیں، جس میں اس نے مثالیں دی ہیں بہت ساری قوموں کی۔ رومن امپائر کی مثال دی ہے اس نے، اوٹومن امپائر کی مثال دی ہے، عباسی دور کی جو خلافت عباسیہ، اس نے اس میں دو چار چیزیں ہیں جو اس نے شاید اس کی تحقیق کم رہ گئی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر اس نے جو یہ لکھا ہے کہ ہر امپائر جو ہے یا قوم جو بھی ہے، حکومت، اس کی ایک میعاد ہے، عمر ہے، 250 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا اختلاف یہ تھا کہ اوٹومن امپائر جو ہے وہ 750 سال تک تھی، تو وہ 250 سال میں تو ختم نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو اس نے لکھا ہے وہ کافی غور طلب ہے۔ اس نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، قومیں جو ہے وہ تباہ کیوں ہوتی ہیں، یعنی وہ فرق یعنی کیوں ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد تجزیہ یہ آتا ہے کہ جب ایک قوم ہے اور اس کے بعد اس کی مٹنے کے بعد کسی اور نے آنا ہے، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اب تمہارا وقت پورا ہو گیا۔ اب وہ اب یہ نہیں ہے ضروری کہ اگر ایک قوم مسلمان تھی تو وہ مٹ گئی اور اس کے بعد بھی مسلمان ہی آئے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون عوام کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ جب مغل دور ختم ہو رہا تھا، مغلیہ سلطنت ختم ہو رہی تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، تو اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت نہیں آئی، جبکہ وہاں پر بہت ساری مسلمانوں کی تنظیمیں تھیں، ہندو بھی تھے، لیکن حکومت آئی انگریزوں کے ہاتھ میں۔ اور پھر 1947 میں جب معاملات پھر پلٹے تو پھر انگریزوں کو اپنا بوریا بستر لپیٹ کر جانا پڑا۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے، ایسے ہی اگر آپ دیکھیں سقوط بغداد 1258 میں ہوا تھا، جب خلافت عباسیہ تباہ ہو گئی، عباسی حکومت، لاکھوں سے کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ مارے گئے، تباہ و برباد ہوئے، اور جو آخری خلیفہ تھا معتصم باللہ، اسے قتل کر دیا گیا، اور عباسی جو خلافت عباسیہ جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں، اب یہ جو گلب نے لکھا ہے کہ قومیں جو ہے وہ تباہ کیوں ہوتی ہیں، یعنی وہ ختم کیوں ہو جاتی ہیں، اس نے 2 پوائنٹ دیے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی پوائنٹس ہیں، مثلا ہمارا جو انداز ہے زندگی گزارنے کا وہ بدل گیا ہے۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں کہ آپ اکثر ٹیلی ویژن پر جو پروگرام دیکھتے ہیں، یا بہت سے جو چیریٹیز والے ہیں، چیریٹی آرگنائزیشنز جو ہے وہ کبھی فنڈ ریزنگ کا پروگرام کرتی ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں یا ٹی وی لوگ زیادہ دیکھیں، وہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں کہ ہم ہمارے پروگرام میں کسی سیلیبریٹی کو بلا رہے ہیں۔ اب سیلیبریٹی کے مطلب کیا ہے؟ کوئی اسپورٹس مین آ جائے گا یا کوئی ایکٹر آ جائے گا، خاص کر زیادہ تر ماڈل، ایکٹرز، اسپورٹس مین، یہ سیلیبریٹیز ہو گئے ہیں۔ کیا یہ سیلیبریٹیز کے ڈیفینیشن پہ پورا اترتے ہیں؟ یہ ہے ایک سوال۔ یا ہم واقعی اتنے سادہ ہیں؟ کیا کبھی کسی اچھے ٹیچر کو سیلیبریٹی کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کسی اچھے ڈاکٹر کو سیلیبریٹی کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کسی اچھے فلسفر کو، شاعر کو کیوں نہیں سیلیبریٹی کے طور پر لایا جاتا؟ تو ہمارا جو انداز ہے یا جو ہمارا یہ جو زاویہ ہے یہ بدل گیا ہے۔ گلب نے 2 چیزیں بتائی تھیں کہ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں۔ ان 2 چیزوں میں جو پہلی چیز ہے اس کو بتانے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ میں ذاتی طور پر کسی طور پر بھی عورتوں کے کام کرنے کے خلاف نہیں ہوں، ایز لانگ ایز وہ اپنے دوسرے جو فرائض ہیں وہ پورے کر رہی ہیں، اور مرد جو ہے اسے بھی اپنے فرائض پورے کرنے ہیں۔ تو اگر وہ پورا کر رہے ہیں دونوں، اور اس کے بعد وہ جاب کر رہے ہیں اور کوئی بھی جاب کر رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جو سر جان گلب نے لکھا ہے کہ قومیں تباہ ہوئی، اس کی 2 مین وجوہات تھیں کہ جب بھی کسی قوم میں عورتوں نے وہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا شروع کر دیا جو مردوں کا کام تھا، تب قومیں تباہ ہو گئی۔ اس میں اس نے مثال دی ہے، جو ہے خلافت عباسیہ کی مثال بھی دی ہے اس نے، اور بہت ساری قوموں کی مثالیں دی ہیں۔ دوسری جو وجہ اس نے بتائی کہ قوموں کی تباہی کیوں ہوتی ہے، وہ وجہ تھی کہ جب کسی قوم میں فحش یعنی ولگر موسیقی اور ولگر یعنی فحش شاعری ہونے لگے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہم اس بات پر غور کریں تو واقعی آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہماری
جو زاویہ ہے، جو پیمانہ ہے سیلیبریٹی کو ناپنے کا، وہ بدل گیا ہے، اور بہت سارے جو معاملات ایسے ہیں جس میں فحش شاعری، موسیقی اور بہت سے آرٹ جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں. آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں یا کہیں بھی دیکھیں تو یہ وجوہات سر جان کلب نے بتائی تھیں. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ واقعی ہم بہت سادہ ہیں کہ ہم ان چیزوں پر دھیان ہی نہیں دیتے.